بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب و کفارۃ الایمان، قسم کے کفارے کا بیان۔ قال حدیث نمبر 320 قال وسمعت زیدا رضی اللہ عنہ یقول الایمان ثلاث یمین الصبر و یمین اللغو و یمین التحلۃ فسألته عن تفسیر ذلك فقال رضی اللہ عنہ یمین الصبر الرجل يحلف على الامر وهو يعلم انه يحلف على كذب فهذا الصبر وهو احد الكبائر واسمها اعظم من كفارتها فينبغي ان يتوب الى الله تعالى وان يقلع وليس فيها كفارة واما يمين اللغو فهو الرجل يحلف على الامر وهو يظن ان ذلك كما حلف عليه فليس في ذلك كفارة ولا اثم وهو قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان واما يمين التحلة فهو الرجل يحلف ان لا يفعل امرا من الامور ثم يفعله فعليه في ذلك الكفارة كما قال تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 ايام وذلك قول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین صبر، یمین لغو، یمین تحلہ، جس کو اور عام انداز میں اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے یمین لغو اور ایک یمین غموس اور ایک یمین تحلہ۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ امام زید کے شاگرد بیان کرتے ہیں، میں نے ان سے اس کی وضاحت کے بارے میں پوچھا کہ یہ یمین صبر کیا ہے، یمین لغو کیا ہے، یمین تحلہ کیا ہے اور ان کے احکام کیا ہیں، اس بارے میں تفصیل طلب کی پوچھا تو آپ نے فرمایا یمین صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کام کے لیے قسم کھائے اس حال میں کہ وہ یہ جانتا ہو کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کو یمین صبر کہتے ہیں، یعنی یمین غموس۔ اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس کا گناہ اس کے کفارے سے بھی بہت بڑا ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے اور اس کو ختم کر دے، یعنی یہ جو یمین غموس ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے، رجوع ہو جائے اور آئندہ قسم نہ کھائے، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یمین غموس جھوٹی قسم کو کہتے ہیں، یمین لغو میں بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، یمین غموس میں صدق دل سے توبہ کرنا اس کا کفارہ ہے، اور یمین منعقدہ اس میں کفارہ ہے۔ جہاں تک یمین لغو کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی معاملے کی قسم پر قسم کھاتا ہو اور یہ گمان کرتا ہو کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہوگا، اپنے ظن کی بنیاد پر، اپنے گمان کی بنیاد پر قسم کھاتا ہو، جس کی اس نے قسم کھائی ہے اس میں بھی کفارہ نہیں ہوتا اور گناہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عمدن نہیں ہے، ایک اندازے کے مطابق ایک ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر قسم کھا رہا ہے، لہذا اس کو یمین لغو کہتے ہیں، اس میں گناہ بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تم سے گرفت نہیں کرے گا، تمہاری گرفت نہیں کرے گا، تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان قسموں کے بارے میں تم سے مواخذہ کرے گا جنہیں تمہارے دلوں نے پختہ کیا ہے، یعنی پکی جو قسم تم نے اٹھائی ہے، کھائی ہے، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی گرفت ہوگی، یعنی گرفت، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر پوچھے گا۔ جہاں تک یمین تحلہ یعنی یمین منعقدہ کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ قسم ہے جو آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ فلاں کام نہیں کرے گا، یعنی کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائے اور پھر وہ کام کر بیٹھے، تو چونکہ قسم کے خلاف ہو گیا، قسم توڑ دیا، تو اب اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا فکفارتہ، اس کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس اوسط کے حساب سے، درمیانی جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی کھانے میں ہائی کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل لو بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ متوسط میانہ روی کے ساتھ متوسط درجے میں تم اپنے اہل و عیال کو جو کھلانا پسند کرتے ہو اس طرح متوسط درجے کا میڈیم 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا، یعنی ان کے لیے لباس فراہم کرنا 10 مسکینوں کو، یہ قسم کا کفارہ ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تینوں چیزیں نہ پائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہ ہو، خود فقیر ہو، محتاج ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑا فراہم نہ کر سکتا ہو، لباس نہ پہنا سکتا ہو، یا ایک غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہ ہو، تب اس کے لیے حکم یہ ہے، چوتھا آپشن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کنٹینیو مسلسل 3 روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی یہی مراد ہے
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو حلال کرنے کے لیے مقرر کیا ہے کہ یہ چیز مقرر کی ہے کہ اگر تم قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو متوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو لباس فراہم کرو، کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنے کی شکل تو چونکہ اس زمانے میں نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے 3 دن کنٹینیو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور وہی علم اور حکمت والا ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اچھا کام نہ کرنے کی خدا نخواستہ اگر قسم کھا لے تو اس کو قسم توڑ دینا چاہیے اور اس اچھے کام کو انجام دینا چاہیے، اور قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 321، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال یغدیہم ویعشیہم نصف صاع من بر او سویق او دقیق او صاع من تمر او صاع من شعیر ویعشیہم قولہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم قال اوسطہ الخبز والسمن والخبز والزیت وافضلہ الخبز واللحم وادناہ الخبز والملح قولہ تعالی او کسوتہم قال یکسوہم ثوبا یجزیہم ان یصلوا فیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص یعنی قسم توڑنے والا ان مسکینوں کو صبح کے وقت اور شام کے وقت گیہوں کا نصف صاع دے گا، یعنی 1.25 کلو گیہوں دے گا، یا ستو کا یا آٹے کا آدھا صاع دے گا، یا پھر کھجور کا 1 صاع، یعنی جو صدقہ فطر ہے آدھا صاع گیہوں دینے کی صورت میں اور 1 صاع کھجور وغیرہ دینے کی صورت میں۔ تو آپ فرماتے ہیں صبح و شام مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر آدھا صاع ان کو گیہوں دے، یا ستو ہو تو وہ بھی آدھا صاع دے، آٹا ہو تو وہ بھی آدھا صاع دے، البتہ اگر کھجور دے رہا ہو یا جو دے رہا ہو تو 1 صاع دے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ قسم کا جو کفارہ ہے، اگر کوئی قسم کھا کر قسم توڑ دے تو اس پر کفارے کے طور پر ان چیزوں کو ادا کرنا ہوگا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر جو صدقہ فطر کی جو مقدار بیان کی گئی ہے اتنی مقدار میں 10 مسکینوں کو صدقہ فطر وہ قسم کا کفارے کے طور پر دے دے۔ اگر کھجور دے رہا ہو تو 1 صاع دے، جو دے رہا ہو تو 1 صاع دے، اور اگر گیہوں یا آٹا یا ستو دے رہا ہو تو آدھا صاع دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے تم اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط کے حساب سے قسم کے کفارے میں جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ جو غذا دی جا رہی ہے غریبوں کو مسکینوں کو، وہ کس حساب سے ہونا چاہیے؟ اپنی فیملی کو ہم جو کھلاتے ہیں وہ متوسط درجے کے حساب سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوسط سے کیا مراد ہے؟ اوسط سے مراد روٹی اور گھی ہے یا روٹی اور زیتون ہے؟ ویسے زیادہ فضیلت روٹی اور گوشت کی ہے کہ اگر کوئی 10 مسکینوں کو گوشت روٹی کھلا دے، اور اس کا کم از کم درجہ روٹی اور نمک ہے، اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو تو کم از کم وہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم نمک روٹی کھلا دے، یعنی سالن اس کے ساتھ جو بھی اس کی سہولت ہو اپنی استطاعت اور حیثیت کے حساب سے وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر کوئی مالدار شخص ہو تو وہ اور زیادہ اہتمام کرے، گوشت وغیرہ کھلائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، غریب کو کھانے کا موقع بھی ملے گا اور اس کے قسم کا کفارہ بھی ادا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے میں یہ جو فرمایا او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہناؤ، کپڑے دو، کپڑے سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص انہیں پہننے کے لیے ایسا کپڑا دے گا جسے پہن کر نماز پڑھنا ان کے لیے درست ہو، یعنی کپڑا کم از کم اتنی مقدار میں نہ دینا چاہیے جس کو پہن کر زیب تن کر کے وہ نماز ادا کر سکتا ہو، کیونکہ نماز میں ستر عورت کو چھپانا فرض ہے، شرمگاہ کو چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے کمر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ ستر کہلاتا ہے، اس کو ہر حال میں چھپانا فرض ہے، چاہے نماز ہو یا غیر نماز۔ تو آپ فرماتے ہیں کپڑے سے مراد اس کو مکمل اب موجودہ زمانے میں جیسے لباس پہنا کرتے ہیں پورا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اتنا کپڑا جس کو پہن کر وہ نماز ادا کر سکتا ہو۔ اب موجودہ زمانے کے لحاظ سے سمجھیے کرتا پیجامہ ہے یا جو بھی اسلامی لباس ہے وہ مہیا کرے، یہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 322 قال زید بن علی رضی اللہ عنہ اذا حلف الرجل فقال واللہ او باللہ او تاللہ ثم حنث قال کفر وان قال اقسم باللہ او اشهد باللہ ثم حنث کفر واذا قال اقسم او قال اشهد ولم يقل باللہ فليس علیہ حنث واذا قال انا یہودی او نصرانی او مجوسی او بریء من الاسلام ثم حنث فلا شیء علیہ
وإذا قال علي نذر إن كلمت فلانا ثم كلمه فلا شيء عليه إلا أن يقول لله علي نذر، فإذا قال ذلك ثم حنث فإن كان نوى صياما أو عتقا أو طعاما فعليه ما نوى، وإن لم يكن نوى شيئا عليه كفارة يمين. وقال زيد بن علي رضي الله عنه إذا حلف بشيء من صفات الله عز وجل ثم حنث فما كان من صفات الذات فعليه الكفارة، وما كان من صفات الأفعال فلا شيء عليه. وقال زيد بن علي رضي الله عنه في الرجل لا يجد إلا مسكينا واحدا فيردد عليه 10 أيام، قال لا يجزيه إلا على مسكين واحد. وقال زيد بن علي رضي الله عنه في الرجل يحنث وهو معسر فيصوم ثم يجد ما يطعم في اليوم الثالث قبل أن تغيب الشمس، قال ينتقم صيامه عليه لطعام. وسألت زيد بن علي رضي الله عنه عن الرجل يطعم في كفارة اليمين أهل الذمة، فقال لا يجزيه ذلك ولا يجزيه أن يطعم أهل الذمة من شيء فرضه في القرآن، ويجزيه أن يطعمهم من صدقة الفطر. سألت زيد بن علي رضي الله عنهما عن رجل حلف لا يأكل هذا التمر فجعل منه ناصفا فأكل منه، فقال رضي الله عنه لا يحنث. قلت فإن حلف ألا يأكل هذا الرطب فصار تمرا فأكل منه، قال رضي الله عنه يحنث. قلت وما الفرق بين هذين؟ الناطف من التمر والتمر من الرطب، فقال رضي الله عنه لأن الناطف من التمر بانتقال وتغير. أرأيت أن لو حلف ألا يكلم هذا الرجل فكلم ابنا له ولد بعد ذلك أنه لا يحنث وهو منه، وكذلك لو حلف ألا يأكل هذه الشاة فولدت جديا فأكل منه لم يحنث وهو منها، فهذه تشبه الناطفة. ولو حلف ألا يكلم هذا الصبي فصار رجلا فكلمه حنث، ولو حلف ألا يأكل هذا الحمل فصار كبشا فأكل منه حنث، فهذا في الوجه يشبه الرطب لأن هذا ليس بانتقال. وقال سألت امرأة أمير المؤمنين زيد بن علي رضي الله عنهما فقالت يا ابن رسول الله حلفت ألا آكل من لبن شاة لي فجعلت منه سمنا فأكلت منه، فقال رضي الله عنه لا حنث عليك. قال فالزبد والشيراز، قال رضي الله عنه يحنث. وقال الزبد والشيراز ليس بانتقال والسمن انتقال. فسألت زيد بن علي رضي الله عنهما عن رجل حلف ألا يأكل تمرا فأكل رطبا، أو حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو حلف ألا يأكل لبنا فأكل شيرازا أو سمنا أو زبدا أو جبنا. قال رضي الله عنه لا يحنث في شيء من ذلك، فالحلف من الشيء من هذا بعينه والشيء بغير عينه يختلف. قال وسألت زيد بن علي رضي الله عنه عن الصبي يحلف وهو صبي ثم يبلغ فيحنث، قال رضي الله عنه لا شيء عليه. وكذلك الكافر يحلف ثم يسلم فيحنث، قال رضي الله عنه لا شيء عليه، هدم الإسلام ما قبله. وقال زيد بن علي رضي الله عنه وجه أيمان الناس على ما يريدون وينوون، فإن لم تكن لهم نية فأحمل ذلك على لغة بلدهم وما يتعارفون فاحمل ذلك على لغة بلدهم وما يتعارفون ولا تحملها على ما ينكرون. یہاں قسم سے متعلق چند مسائل جو آپ سے سوالات کیے گئے تھے ان کے آپ نے جوابات عنایت فرمائیے. اب اسی کا ترجمہ ہوگا. امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص یہ قسم کھائے اور کہے واللہ باللہ تاللہ، یہ قسم کے کلمات ہیں، الفاظ ہیں عربی زبان میں. واللہ کا مطلب ہوگا اللہ کی قسم، باللہ کا مطلب بھی اللہ کی قسم، اور تاللہ یہ بھی 3 کلمات ہیں. ان کلمات کے ساتھ اگر کوئی کہے، قسم کھائے، پھر وہ قسم توڑ دے تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. یعنی کوئی ان کلمات کے ساتھ اگر قسم کھائے واللہ باللہ تاللہ کہہ کر کہے کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا یا میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، اور وہ نہ کرے اور قسم توڑ دے تو پھر اس پر کفارہ ادا کرنا لازم ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے اقسم باللہ، میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، یا یہ کہے اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ان کلمات کے ساتھ قسم کھائے پھر قسم کو توڑ دے تو اس پر کفارہ دینا لازم ہوگا. اگر کوئی شخص یہ کہے اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، یا کہے اشہد، میں گواہ بناتا ہوں، لیکن وہ لفظ باللہ نہ کہے، یعنی اللہ کا ذکر نہ کرے، اقسم کے ساتھ اشہد کے ساتھ باللہ نہ کہے، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، یعنی وہ قسم میں شمار نہیں ہوگی. جب کوئی شخص یہ کہے میں نے یہ کام نہ کیا،
اگر کوئی اس طرح کی قسم کھائے کہ اگر وہ یہ کام نہ کیا تو وہ یہودی ہو جائے گا، یا عیسائی ہو جائے گا، یا مجوسی ہو جائے گا، یا اسلام سے لا تعلق ہو جائے گا، بری ہو جائے گا، پھر وہ اس قسم کو توڑ دے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ اس طرح کی اگر قسم کھائے تو اس کو قسم توڑ دینا چاہیے۔ جب وہ شخص یہ کہے کہ مجھ پر نظر ہے، اگر میں فلاں کے ساتھ کلام کر لوں، پھر وہ اس شخص کے ساتھ بات کرے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی یہ نظر مانے اور کہے کہ اگر میں فلاں کے ساتھ بات کیا تو مجھ پر نظر لازم ہے، یا کوئی بھی ایک ایسی چیز مان لے اور اس کے ساتھ پھر وہ یہ جو نظر ماننے کے بعد اس کے ساتھ بات نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر اس قسم کو توڑ دے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ البتہ نظر مانے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ البتہ اگر وہ یہ کہے للہ علیہ نذرون، میرے اوپر اللہ کے نام کی نظر لازم ہے، یعنی اب کوئی ایک شخص یہ نظر مانے کہ میرا اگر فلاں کام بن جائے تو میں اللہ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا، یا مسکین کو خیرات کروں گا، کوئی اللہ کی راہ میں کچھ مال دوں گا، اس طرح کی اگر نظر مان لے للہ علیہ نذرون کہہ کر تو اس پر نظر لازم ہو جائے گی۔ جب وہ یہ بات کہہ دے گا تو اگر وہ اس قسم کو توڑ دے گا تو اگر وہ اس قسم کو توڑے گا تو اگر اس نے روزے کی نیت کی تھی، یا غلام آزاد کرنے کی تھی، یا کھانا کھلانے کی نیت کی تھی، تو جو بھی اس نے نیت کی تھی اس کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر وہ قسم کھا کر کہے نظر مان کر للہ علیہ نذرون، اللہ کے نام کی نظر مان لے، اور قسم کھا کر اگر قسم توڑ دے، مثال کے طور پر نظر جب مانا تھا کہ اگر میرا فلاں کام بن جائے تو میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، یا غلام کو آزاد کروں گا، یا کھانا کھلانے کی نظر مانے، جو بھی نظر مانے تو جو نیت کی تھی اس نیت کے لحاظ سے اس پر ادائیگی لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر روزہ رکھنے کی نظر مانا تھا تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، غلام آزاد کرنے کی نظر مانے تو غلام آزاد کرنا لازم ہے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی نظر مانے تو اس پر مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ اگر اس نے کسی بھی چیز کی نیت نہیں کی تھی تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ نیت اگر کچھ نہ تھی لیکن قسم کھایا تھا تو قسم توڑنے کی وجہ سے اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ امام زید فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی نام کی قسم اٹھائے اور پھر اسے توڑ دے تو اب اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جن کا عدم اللہ تعالیٰ کی ذات میں محال ہو، جن کی ضد سے اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جا سکتا، جیسے صفات ذاتیہ حیات ہے، علم ہے، سماع ہے، بصر ہے، کلام ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے۔ یہ صفات ذاتیہ کہلاتے ہیں، اور بقیہ جو صفات ہیں رزاقیت ہے، خالقیت ہے، یہ صفات فعلیہ کہلاتے ہیں۔ تو صفات ذاتیہ کی اگر کوئی قسم کھائے، بالحی القیوم کہے، بالحی کہے، اللہ کی قسم جو زندہ ہے کہے، اللہ کی قسم جو قدرت والا ہے کہے، اللہ کی قسم جو علم والا ہے کہے، اللہ کی قسم جو ارادے والا ہے کہے، اللہ کی قسم جو سماعت والا ہے، بصارت والا ہے کہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے کہے، اگر اس طرح کی صفات کی قسم کھائے تو اس پر کفارے کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ کی قسم کھا کر اگر توڑ دے قسم تو اس پر کفارہ لازم ہے، اور اگر صفات فعلیہ کی قسم کھائے تو اس پر کفارے کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ امام زید فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو صرف ایک ہی غریب کو پاتا ہے اور وہ اسے بار بار 10 دن تک کھانا کھلائے گا۔ مثال کے طور پر اگر وہ کسی ایسی جگہ ہو یا اس کو کوئی مسکین غریب میسر نہ ہو، قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ایک ہی اگر اس کو مسکین ملے تو اب ایسی صورت میں 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک ہی مسکین کو 10 دن تک 2 ٹائم کا کھانا کھلائے تو اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ امام زید فرماتے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ صرف ایک ہی مسکین شخص ہو۔ کب ہے؟ اگر وہاں ایک مسکین کے علاوہ کوئی دوسرا مسکین نہ ملے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو 10 دن تک 2 ٹائم کھانا کھلائے۔ امام زید فرماتے ہیں جو شخص قسم توڑ دے اور وہ تنگ دست ہو، قسم توڑنے والا خود غریب محتاج تنگ دست ہو، اور پھر روزہ رکھ لے، پھر اس کے بعد اسے وہ چیز مل جائے جسے وہ اس دن میں کھلا سکتا ہو، اور یہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہو، تو آپ فرماتے ہیں وہ شخص اپنے روزے کو توڑ دے گا اور اس پر کھانا کھلانا لازم ہوگا۔ قسم کے کفارے میں قسم توڑنے والے کو 4 اختیار دیے گئے ہیں، 4 آپشنس ہے اس کے لیے کہ قسم توڑنے والا اس پر لازم یہ ہے فکفارتہ اطعام 10 مساکین، پہلے نمبر پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، دوسرے نمبر پر 10 مسکینوں کا لباس پہنانا ہے،
تیسرے نمبر پر ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کو 3 دن کنٹینیو روزے رکھنا ہے تسلسل کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص قسم توڑنے والا غریب، محتاج، تنگ دست ہو، اس کے پاس کھانا کھلانے کی استطاعت نہ ہو، یا لباس فراہم کرنے کی استطاعت نہ ہو، یا غلام آزاد کرنے کی سکت نہ ہو، ایسا شخص قسم کے کفارے کے لیے روزہ رکھنا شروع کر دے، اور تیسرے دن ابھی روزہ ختم ہونے سے پہلے اگر وہ مالدار ہو جائے، اس کے پاس مال آ جائے، صاحب استطاعت ہو جائے، تو اب روزے کے ذریعے قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو مسکینوں کو پہلے اس کو کھانا کھلا کر قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر وہ مالدار ہو جائے تیسرے دن، تو روزے کے ذریعے جو قسم کا کفارہ ادا کر رہا تھا اب وہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ روزے کو توڑ دے، یعنی روزے کے ذریعے قسم کے کفارے کو پورا نہ کرے، روزہ تو کمپلیٹ کر لے، مکمل کر لے، لیکن ان 3 روزوں کو قسم کا کفارہ نہ سمجھے، بلکہ مال آنے کی وجہ سے اب اس پر لازم یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکینوں کو لباس فراہم کرے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی سکت نہ ہو، کھانا کھلانے کی استطاعت آ جائے اور روزوں کے ذریعے کفارہ ادا کر رہا تھا، تو اب روزوں کی طرف سے کفارہ ادا کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو قسم کے کفارے میں ذمیوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ قسم کا کفارہ اگر کوئی شخص اس میں ذمی کو، یعنی ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو دارالاسلام میں ٹیکس جزیہ ادا کر کے اپنی جان اور مال کی حفاظت کے روپیہ ادا کر کے رہتا ہو، اس کو ذمی کہتے ہیں، یعنی غیر مسلم۔ اگر ذمیوں کو کھانا کھلاتا ہے قسم کے کفارے میں، تو آپ نے فرمایا یہ درست نہیں ہے، قسم کا کفارہ مسلمانوں کو دینا چاہیے، ذمیوں کو نہیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ذمیوں کو کوئی ایسی چیز کھلائیں جسے قرآن نے مقرر کیا ہے۔ جو کفارہ قرآن نے مقرر کیا ہے، فرض قرار دیا ہے، جیسے زہار کا کفارہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسی طرح عمدن روزہ توڑ دینے کا کفارہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسی طرح قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ قرآن سے جو احکام ثابت ہیں، قرآن نے جو کفارہ لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، اس کفارے کو غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ یہ جائز ہے کہ آپ انہیں صدقہ فطر کھلا دیں، کیونکہ صدقہ فطر قرآن سے ثابت نہیں ہے، صدقہ فطر دینے کی آپ کے پاس اجازت ہے۔ جو فرض زکوٰۃ ہے، فرض صدقات ہیں، وہ غیر مسلموں کو نہیں دیے جا سکتے۔ البتہ نفل صدقات میں گنجائش ہے تألیف قلب کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے، یا ان کے اندر اسلام کی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ کھجور نہیں کھائے گا، لیکن وہ اس کے بعد اس کھجور کا حلوہ بنا کر اسے کھا لیتا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ قسم کھایا تھا کہ وہ کھجور نہیں کھائے گا، لیکن اسی کھجور کا حلوہ بنا کر اس کی ہیئت، اس کی صفت بدل کر اس کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، تو آپ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کھجور نہ کھانے کی قسم کھائی تھی، اب وہ جو کھجور کا حلوہ ہے وہ کھجور نہیں رہا، اس کی ہیئت، اس کی اصلیت، عینیت بدل گئی ہے، کھجور جا کر وہ حلوہ ہو گیا ہے، لہذا وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا اگر وہ یہ قسم کھائے کہ وہ اس تر کھجور کو نہیں کھائے گا، کھجور بھی سوکھے ہوتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، ڈرائی اور تر بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی تر کھجور نہ کھانے کی قسم کھائے اور بعد میں وہ تر کھجور سوکھ جائے اور وہ اس کو کھا لے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ قسم توڑنے والا ہوگا۔ تر کھجور نہ کھانے کی قسم کھایا تھا، وہ تر کھجور جب خشک ہو گئے، سوکھ گئے، اس وقت اگر وہ کھا لے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ کھجور کی عینیت، اس کی اصلیت نہیں بدلی۔ تر کھجور بھی کھجور ہیں اور سوکھے کھجور بھی کھجور ہی کہلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اگر کھجور نہ کھانے کی قسم کھا لے اور کھجور کا حلوہ بنا کر کھا لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، جبکہ تر کھجور نہ کھانے کی قسم کھائے اور وہ کھجور خشک ہونے کے بعد کھا لے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حلوہ بھی کھجور سے بنتا ہے اور تر کھجور بھی تازے کھجور سے بنتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور سے بننے والا حلوہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل گیا، حلوہ جب بن گیا تو اب وہ کھجور نہیں رہا، اس کی حالت، کیفیت اس کی بدل گئی اور وہ کھجور حلوے میں تبدیل ہو گیا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اس شخص نے قسم کھائی کہ وہ اس فرد کے ساتھ بات نہیں کرے گا؟ مثال کے طور پر اس کو ایک مسئلے سے تشبیہ دے کر بتا رہے ہیں
کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ فلاں کے ساتھ بات نہیں کرے گا اور پھر وہ اس کے بیٹے کے ساتھ بات کرے، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص فلاں کے ساتھ بات نہ کرنے کی قسم کھائے پھر اس کے بعد اس کے بیٹے سے بات کرے تو وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بیٹا بھی اسی شخص کا ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس سے پیدا ہوا ہے تو وہ اسی کا ایک جز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا جز ہونے کے باوجود باپ سے بات نہ کرنے کی قسم کھا کر بیٹے سے بات کرے تو وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ تر کھجور نہ کھانے کی قسم کھائے اور وہ کھجور خشک ہونے کے بعد اگر کھا لے تو قسم ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر کھجور نہ کھانے کی قسم کھائے اور وہ کھجور حلوہ بن جائے اور اس کو کھا لے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ حلوہ بن جانے کی صورت میں اس کی اصلیت، اس کی عینیت بدل جا رہی ہے۔ جس چیز میں انتقال ہو یعنی اس کی کیفیت بدل جائے، اس کی ہیئت بدل جائے، اس کی اصلیت بدل جائے تو وہاں حکم بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اگر یہ قسم کھائی کہ وہ بکری نہیں کھائے گا اور پھر وہ بکری ایک بچے کو جنم دی اور وہ اس بچے کا گوشت کھا لے تو پھر بھی وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بچہ اسی بکری کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو یہی مشابہت حلوے کے ساتھ بھی ہے۔ آپ نے یہاں اس مسئلے کو دو مسئلوں سے تشبیہ دے کر مسئلے کو واضح کیا کہ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تر کھجور نہ کھانے کی قسم کھائے اور وہ کھجور خشک ہونے کے بعد کھا لے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، جبکہ کھجور نہ کھانے کی قسم کھائے اور اس کھجور کو حلوہ بنا دیے جانے کے بعد اس کو کھا لے، اس کا حلوہ کھا لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تو کھجور کا حلوہ کھانے کی صورت میں قسم نہ ٹوٹے گی۔ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک شخص یہ قسم کھائے کہ وہ بکری کا گوشت نہیں کھائے گا، پھر وہ یہ قسم کھانے کے بعد اسی بکرے کے بچے کا گوشت اگر کھا لے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ حالانکہ بچہ اسی بکری کے جسم کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر مشابہت جو پائی جا رہی ہے اس مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ اس بچے کے ساتھ بات نہیں کرے گا، یعنی اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ بچے کے ساتھ بات نہیں کرے گا، پھر وہ بچہ بڑا ہو جائے، اس وقت تک وہ بات نہ کرے، بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے اور وہ شخص اس کے ساتھ بات کرے تو وہ قسم توڑنے والا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ الگ ہے۔ اگر کوئی ایک بچے سے بات نہ کرنے کی قسم کھائے اور پھر وہ بچے سے اس وقت بات کرے جب وہ بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اب کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ جانور کے پیٹ میں موجود بچے کا گوشت نہیں کھائے گا، پھر وہ بچہ بڑا ہو کر جانور بن جائے اور وہ اس کا گوشت کھا لے تو وہ قسم توڑنے والا ہوگا۔ یہ چیز ایک اعتبار سے تر کھجور سے مشابہت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں انتقال یعنی ایک ہیئت سے ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں تبدیل ہونا نہیں پایا جاتا۔ یہاں پر ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عورت نے امام زید سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کے صاحبزادے، یعنی اے نواسہ رسول، میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بکری کا دودھ نہیں پیوں گی، پھر میں نے اس کا گھی بنا لیا اور اسے کھا لیا، تو اب کیا حکم ہے؟ بکری کا دودھ نہ پینے کی قسم کھائی تھی، لیکن اس دودھ سے اس خاتون نے گھی بنایا، اس دودھ کو گھی میں بدل دیا، اس کے بعد اس کا گھی استعمال کیا، تو اب کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی؟ تو امام زید نے فرمایا تمہاری قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ تم نے دودھ نہ پینے کی قسم کھائی تھی اور تم نے دودھ نہیں پیا بلکہ اس دودھ کا گھی بنا کر استعمال کیا، اس کی ہیئت، اس کی اصلیت، اس کی عینیت بدل گئی ہے، لہذا حکم بھی بدل جائے گا۔ اس خاتون نے پوچھا مکھن اور پنیر کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی دودھ نہ پینے کی قسم کھائے اور اس دودھ کی ملائی بنا لے یا پنیر بنا کر اگر استعمال کرے تو کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی؟ تو امام زید نے فرمایا اس سے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی دودھ نہ پینے کی قسم کھائے اور ملائی کھا لے اس دودھ کی یا اس دودھ سے پنیر بنایا جائے اور وہ اس پنیر کو استعمال کرے تو اب اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ انہوں نے فرمایا کیونکہ مکھن اور پنیر ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل نہیں ہوئے، وہ بھی دودھ ہی کی ایک شکل ہے، مکھن اور پنیر دونوں بھی دودھ ہی کی ایک شکل ہے، وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل نہیں ہوئے، لیکن گھی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو گیا۔ اسی لیے اگر کوئی دودھ نہ پینے کی قسم کھائے اور اس دودھ سے بنے ہوئے گھی کو استعمال کرے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر کوئی دودھ نہ پینے کی قسم کھائے اور اس دودھ سے بنی ہوئی ملائی یا پنیر یا مکھن استعمال کرے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ میں نے امام زید، ابو خالد فرماتے ہیں میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ کھجور نہیں کھائے گا لیکن پھر وہ تر کھجور کھا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟
وہ تر کھجور کھا لیتا ہے، یا اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ دودھ نہیں پیے گا لیکن پھر وہ گھی یا مکھن استعمال کرتا ہے یا پنیر کھا لیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ان میں سے کسی بھی ایک صورت میں قسم توڑنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی چیز کے بارے میں قسم وہ ہوتی ہے جو کسی متعین چیز کے بارے میں ہو، اور جب وہ متعین چیز تبدیل ہو جائے، اس کی حیت بدل جائے، اس کی کیفیت اور صفت میں تبدیلی آ جائے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے دودھ سے گھی بنا دیا گیا تو اب وہ دودھ نہیں رہا، اس کی حیت، اس کی کیفیت، اس کا نام بھی بدل گیا، لہذا وہاں احکام الگ ہوں گے۔ ابو خالد کہتے ہیں میں نے امام زید سے کسی ایسے بچے کے بارے میں پوچھا جو قسم کھاتا ہے اس وقت جب وہ نابالغ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی نابالغ بچہ قسم کھائے پھر وہ بالغ ہونے کے بعد اس قسم کو توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، کیونکہ نابالغ کی قسم کا اعتبار نہیں ہے، اس پر احکام اس وقت فرض ہوں گے، شریعت میں وہ اس وقت مکلف کہلائے گا جبکہ وہ بالغ ہو۔ ابھی وہ چونکہ بچہ تھا، مرفوع القلم تھا، اس نے قسم کھائی تو اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہے، لہذا بڑے ہونے کے بعد وہ قسم توڑ دے، بالغ ہونے کے بعد تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی کافر قسم کھاتا ہے، حالت کفر میں قسم کھاتا ہے، پھر اسلام قبول کر کے اس قسم کو توڑ دیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کافر، کوئی مشرک حالت شرک میں، حالت کفر میں قسم کھائے اور مسلمان ہونے کے بعد اس قسم کو توڑ دے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم نہیں ہے، کیونکہ اسلام ما قبل اسلام قبول کرنے سے پہلے والے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام زید فرماتے ہیں لوگوں کی قسموں میں ویسی ہی صورت مراد ہوگی جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں، یعنی قسموں میں عرف عام کا اعتبار ہے۔ عرف عام میں کیا مراد لیتے ہیں؟ عرف عام یعنی اس شہر میں جو رواج ہے، جو روایت ہے، وہاں کے لوگوں کو جو طریقہ ہے وہ مراد لیا جائے گا، اور جو وہ نیت کرتے ہیں وہی مراد لیں گے۔ اگر ان کی کوئی نیت نہ ہو تو تم اسے ان کے شہر کی زبان پر محمول کرو گے جو ان کے درمیان متعارف ہے۔ ہر جگہ کا تعارف، ہر جگہ کا رواج، رسم و رواج، وہاں کی بولی اور وہاں کے اصطلاحات الگ ہوتے ہیں۔ جس شہر میں جیسا رواج ہو اس حساب سے وہاں اس کو فالو کرو، تم اس کو صورت پر محمول نہیں کرو گے جس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک نے مچھلی کو لحمن طریہ قرار دیا، یعنی پاکیزہ تر و تازہ گوشت، مچھلی کو گوشت کہا، لیکن عرف عام میں مچھلی کا گوشت نہیں کہتے، مچھلی کہتے ہیں۔ تو بہرحال عرف کا اعتبار ہوگا، عرف عام میں جو چیز مراد لیتے ہیں عوام الناس اپنے درمیان معاملات میں، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ عرف عام بھی ایک بہت اہم اور بنیادی چیز ہے فقہ میں، اس کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 323 حدثنی زید بن علی عن نبی جدی عن علی رضی اللہ عنہ قال كانت يمين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التي يحلف بها والذي نفس محمد بيده وربما حلف قال لا ومقلب القلوب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھایا کرتے تھے تو آپ ان الفاظ سے قسم کھایا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ بعض اوقات آپ قسم کھاتے تو یہ کہا کرتے تھے دلوں کو پھیرنے والی ذات کی قسم، یعنی اللہ کی قسم۔ حدیث نمبر 324 حدثنی زید بن علی عن نبی جدی عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان اذا حلف قال والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، منقول ہے کہ آپ یہ ان کلمات سے آپ قسم کھایا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا، یعنی جو اناج اگاتا ہے دانے کو، ملکے کو چیر کر، اور جس نے جان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ان کلمات کے ساتھ فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، یعنی وہ ذات جس نے دانے کو چیرا، دانے کو چیر کر جو اناج اگانے والی ہے اس ذات کی قسم، اور اس ذات کی قسم جو مخلوق کو پیدا کرنے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ان کلمات کے ساتھ آپ کھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 325 قال ابو خالد الواسطی ما سمعت زیدا رضی اللہ عنہ حلف بیمین قط الا استثنى فيها فقال ان شاء الله كان ذلك في رضاء او غضب فسألته عن الاستثناء فقال الاستثناء من كل شيء جائز۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی قسم کھاتے دیکھا تو یہی دیکھا کہ وہ قسم میں استثناء کر لیتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے چاہا، انشاء اللہ کے کلمے کو کلمہ استثناء کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اس کام کو آپ معلق کر دیتے تھے، اللہ کی مشیت اس کی مرضی پر موقوف کرتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا،
اگر کوئی اپنی قسم میں استثناء شامل کر دے تو پھر اس پر کوئی مشکل نہیں ہوگی، اگر اللہ نے چاہا تو وہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا وہ قسم۔ بہرحال انشاءاللہ کہنا چاہیے ہر نیک کام اور ہر اچھے کام کی ادائیگی اور اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی ضروری ہے، اسی لیے آپ اپنی قسم میں انشاءاللہ کہا کرتے تھے، چاہے وہ رضامندی اور غضب ہر حال میں آپ یہ کہا کرتے تھے، چاہے آپ غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، آپ انشاءاللہ کہا کرتے تھے ہر قسم کے ساتھ۔ میں نے ان سے استثناء کے بارے میں پوچھا کہ قسم میں استثناء کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا ہر چیز میں استثناء جائز ہے، یعنی کوئی کام کرنا چاہیں آپ تو اس میں انشاءاللہ کہا کریں۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام فلاں دن کروں گا، مگر انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور کہا کریں۔ اللہ کی مشیت جب تک شامل حال نہ ہو کوئی کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ یہ قسم کے کچھ احکام تھے جو قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیے گئے کہ قسم کس طرح کھانا چاہیے، اگر کوئی قسم توڑ دے قسم کھانے کے بعد قسم پوری نہ کرے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہے، اور اگر کوئی اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھا لے خدا نہ خواستہ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس قسم کو توڑ دے اور اچھا کام انجام دے اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اب یہ بیان